بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ نور کی ساس ہر وقت اپنے بیٹے کو بھڑکاتی رہتی کہ تم جو بھی پیسے اپنی بیوی کو دیتے ہو وہ جا کر اپنی ماں کو دے آتی ہے۔ نور کی ساس اس کے سامنے اس کی ماں کو گالیاں دیتی کہ تیرا میکا تو بے شرم ہے جو بیٹی سے پیسے لے کر کھاتا ہے۔ ماں کی باتوں میں آ کر نور کے شوہر نے اس کو پیسے دینا بند کر دیا اور نور کو ایک ایک چیز کے لیے ترسنا پڑتا۔ ساری تنخواہ نور کا شوہر تنویر اپنی ماں کو دیتا، جس میں پیسے بچا بچا کر تنویر کی ماں نے اپنے بیٹے کو قسطوں پر پلاٹ لے دیا۔ لیکن جیسے ہی قبضہ لینے کا وقت آیا، ماں بیٹے کے قدموں تلے سے زمین نکل گئی۔ وہ زمین تو تنویر آپ کی تنخواہ مل گئی، مجھے کچھ پیسوں کی ضرورت تھی۔ نور نے ہچکچاتے ہوئے شوہر سے کہا۔ یہ ہچکچاہٹ بھی اس لیے تھی کیونکہ جب تنخواہ ملتی تنویر ایک معقول رقم نور کے ہاتھ پر رکھ دیا کرتا تھا، جسے نور اپنی مرضی سے استعمال کیا کرتی تھی۔ مگر اب مہینے کی 3 تاریخ بھی گزر چکی تھی، بلکہ آج 9 تاریخ ہو گئی تھی، لیکن تنویر نے اسے پیسے نہیں دیے تھے۔ چھوٹے موٹے اخراجات کے لیے نور پریشان ہونے لگی تو وہ تنویر کے پاس جا کھڑی ہوئی اور ہاتھ ملتے ہوئے اس سے پیسے مانگنے لگی۔ نور کی بات سنتے ہی تنویر کے ماتھے پر بل پڑ گئے۔ کہنے لگا تنخواہ مل گئی تھی اور میں نے سارے پیسے اماں کے ہاتھ میں رکھ دیے ہیں۔ اب سے وہی گھر کا خرچ چلائیں گی۔ تمہیں جس چیز کی بھی ضرورت ہوگی اماں سے کہنا، وہ تمہیں لا دیں گی۔ نور نے پریشانی سے تنویر کی طرف دیکھا۔ ایسا نہیں تھا کہ ضرورت کی چیز مانگنے پر ساس صاف انکار کر دیتی، مگر وہ جو کچھ کرتی تھی اس کے بارے میں ساس کو نہیں بتا سکتی تھی۔ وہ تو اپنے خرچ میں سے ہی بڑی سہولت کے ساتھ پیسے بچا کر اپنا مقصد آسانی سے پورا کر لیا کرتی تھی، مگر اب اگر ساس سے پیسے مانگنے پڑتے تو وہ ضرور پوچھتی کہ پیسے کس مقصد کے لیے چاہیے۔ اس طرح نور کا راز کھل جاتا جو اسے ہرگز منظور نہیں تھا۔ اسے سمجھ نہ آئی کہ وہ کیا کرے، وہ تو پھنس ہی چکی تھی۔ مجھے آپ ہی جیب خرچ دے دیا کریں نا، میں بار بار امی کو کیسے پریشان کروں؟ نور نے پریشانی سے کہا تو تنویر نے گھور کر اسے دیکھا۔ امی پریشان نہیں ہوتی، تمہیں جو بھی چاہیے امی سے کہہ دیا کرو، اور اب جاؤ میرا سر نہ کھاؤ، کھانا لگا دو۔ یہ نہیں کہ شوہر دفتر سے تھکا ہارا آیا ہے، اسے کچھ کھانے کے لیے ہی دے دو، اس کی کچھ خدمت کر دو، الٹا تم پیسوں کا مطالبہ کر کے بیٹھ گئی ہو، اس بات کو چھوڑ ہی نہیں رہی ہو۔ تنویر کو نور پر غصہ ہی آ گیا تھا، جبکہ نور الجھی ہوئی کمرے سے باہر نکل آئی۔ تنویر کا رویہ اس کی سمجھ سے باہر تھا۔ تنویر نے اس کے ساتھ کبھی بھی ایسا نہیں کیا تھا، البتہ کافی دنوں سے وہ تنویر کے بدلے بدلے سے انداز دیکھ رہی تھی۔ پہلے جو اس کی باتوں میں بھرپور دلچسپی لیا کرتا تھا، اب بس ہاں میں ہاں ملا دیتا تھا، اس لیے اکثر کوئی نہ کوئی چیز کھانے کے لیے لایا کرتا تھا۔ لیکن اب کافی دن سے اس کے لیے کچھ بھی نہیں لایا تھا، اور اب جو خرچ اسے دیتا تھا وہ بھی بند کر دیا تھا، بلکہ چھوٹی سے چھوٹی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے اسے اپنی ماں کا محتاج بنا دیا تھا۔ نور کو تحفے تحائف یا کھانے پینے کی چیزیں نہ ملنے سے کوئی مسئلہ نہیں تھا، مگر جیب خرچ بند ہونے سے مسئلہ ہو رہا تھا۔ نور نے الجھی ہوئی کیفیت کے ساتھ کھانا لگایا۔ تنویر اور اس کے ساتھ ڈائننگ ٹیبل پر بیٹھ گئے۔ نور بھی وہیں پر بیٹھ گئی، سب نے مل کر کھانا کھایا اور پھر نور نے برتن سمیٹ کر کچن صاف کرنا شروع کر دیا۔ ساس اور شوہر کمرے میں چلے گئے، شوہر بھی ساس کے کمرے میں ہی تھا۔ نور نے جلدی سے چائے بنائی تاکہ ان کو دے سکے۔ اس بار تو اس کو پیسے نہیں دیے نا، میں نے تجھے پہلے ہی کہا تھا جب پیسے نہیں دے گا تو وہ ایسے ہی پریشان ہوگی اور طرح طرح کے بہانے بنائے گی، کہے گی میں امی کو پریشان نہیں کرنا چاہتی، اور دیکھ لے میری بات سچ ہو گئی ہے، تیری بیوی کو مجھ سے گھر کا خرچ لینا منظور نہیں ہے۔ نور ٹرے لے کر ابھی کمرے کے دروازے میں ہی تھی، جب اس کے کانوں میں ساس کی آواز پڑی تو وہ چونک گئی اور وہیں پر رک گئی۔ وہ جانتی تھی کہ یہ غلط حرکت ہے، مگر سننا چاہتی تھی کہ آخر ساس اس کے بارے میں کون سی باتیں بیٹے کے کانوں میں ڈال رہی ہے۔ ہاں، ہوا تو ایسا ہی تھا، جب میں نے اسے خرچ نہ دینے کی بات کی تو وہ پریشان سی ہو گئی،
مجھے تو ترس بھی آیا، ماں بیچاری کو دے دیا کرو نا خرچ، گھر کے تمام خرچے میں اچھے سے سنبھال تو رہا ہوں، پھر بیوی کو کیوں ترسا کر رکھوں؟ اس کے شوہر کی احتجاجی آواز کچھ بلند ہوئی، تبھی ساس نے ڈانٹتے ہوئے کہا، نہیں، اب اسے ایک پائی بھی نہیں دیا کریں گے، ضرورت کی ہر چیز میں خود لے کر دوں گی، مجھے اس پر ذرا بھی اعتبار نہیں، یہ اپنے سارے پیسے اپنی ماں کو دے آتی ہے، بے شرم کو میاں کی کمائی کا ذرا بھی احساس نہیں ہوتا، اپنے میاں کی کمائی مائکے پر لوٹاتے ہوئے ذرا خیال نہیں کرتی، جبکہ تنویر کہنے لگا، اچھا ماں، جیسا آپ کو بہتر لگتا ہے ویسا ہی ہوگا، اور دروازے میں ہی نور سن سی کھڑی رہ گئی تھی، اس کی ماں کیسے اس کے سامنے نور کے والدین کو گالیاں دے رہی تھی، نور کو بے شرم کہہ رہی تھی، مگر تنویر چپ چاپ بیٹھا ہوا تھا، پہلے تو اس کی ماں ذرا سی نور کے خلاف کوئی بات کیا کرتی تو وہ بھڑک جاتا تھا، اب ایسا بھی نہیں کیا کہ کیا ہو گیا تھا کہ وہ اس کے بارے میں گالیاں سن کر بھی خاموشی سے بیٹھا ہوا تھا، اپنی ماں کو اف تک نہیں کہہ رہا تھا۔ نور کا دل دکھ سے بھر گیا، مگر اس کے ساتھ ساتھ ہی اس سے جیب خرچ کی پریشانی بھی ہونے لگی، روتے ہوئے جائے نماز بچھا کر بیٹھ گئی اور کہنے لگی، یا اللہ، دلوں کے حال تو ہی جانتا ہے، تو جانتا ہے میں اپنے شوہر کی کمائی کس راہ پر خرچ کرتی ہوں، ضائع نہیں کرتی، مجھے تنویر کی دن رات کی محنت کا احساس ہے، مگر وہ تو مجھ پر ہی شک کرنے لگے ہیں، تو ہی کوئی راستہ نکال دے۔ وہ کافی دیر دعا مانگتی رہی، جب تک وہ نماز سے فارغ ہوئی، تنویر بھی کمرے میں آ گیا تھا، اس نے نور کو مخاطب بھی نہ کیا، چپ چاپ بیڈ پر لیٹ گیا، اور کچھ ہی دیر بعد کمرہ اس کے خراٹوں کی آواز سے گونجنے لگا۔ نور نے دکھ سے تنویر کی طرف دیکھا، ایسا پہلے کبھی نہیں ہوا تھا کہ وہ اس سے بات کیے بغیر ہی سو گیا ہو، یقیناً اس کی ماں نے اسے پٹیاں پڑھا کر بالکل اس کے خلاف کر دیا تھا۔ اگلی صبح نور اٹھی تو اس کے ذہن میں ایک ترکیب آ چکی تھی، وہ سلائی اور کڑھائی کا کام بہت اچھے طریقے سے جانتی تھی، سلائی تو اس قدر زیادہ نہیں آتی تھی، مگر کڑھائی بے حد خوبصورت کرتی تھی، کپڑے میں جان ڈال دیتی، کوئی دیکھ کر کہہ نہیں سکتا تھا کہ وہ کڑھائی ہاتھ سے کی گئی ہے۔ اس نے صبح صبح گھر کے کام نمٹائے اور اپنی ساس سے اجازت لے کر ساتھ والی ہمسائے کے گھر میں چلی گئی، جو کہ اصل میں ان کی رشتہ دار خاتون بھی تھی۔ ان کے پاس جا کر کہنے لگی، خالہ، ہماری شادی کی سالگرہ قریب آ رہی ہے اور میں تنویر کو اپنے پیسوں سے کوئی تحفہ دینا چاہتی ہوں، جو جیب خرچ وہ مجھے دیتے ہیں اصل میں وہ بھی تو انہی کے پیسے ہوتے ہیں، مجھے کوئی ایسا طریقہ بتائیں جس سے میں پیسے کما سکوں۔ وہ جان بوجھ کر یہ بات کہہ رہی تھی تاکہ اس کے ساتھ ساتھ شوہر کا بھرم بھی قائم رہے۔ خالہ کہنے لگی، بیٹا، یہ تو بہت اچھی بات ہے، تم اپنے میاں سے کتنی محبت کرتی ہو، دیکھ تو پنکھے چنگیرے وغیرہ تو بنا لیتی ہے نا۔ یہ بات سن کر نور نے نفی میں سر ہلا دیا اور کہنے لگی، یہ کام تو بس اماں کو آتا ہے، مجھے تو صرف سلائی اور کڑھائی ہی آتی ہے۔ نور کی بات سن کر خالہ کہنے لگی، یہ تو اور بھی اچھی بات ہے، سلائی کڑھائی بھی ایک اچھا ہنر ہے اور اس سے اچھے خاصے پیسے بھی مل جاتے ہیں، اور جس جگہ پر ہمارا محلہ ہے یہاں پر سلائی کڑھائی کی اچھی قیمت بھی مل جاتی ہے، میں آج ہی محلے کی عورتوں سے بات کر کے تمہارے لیے کام لے آتی ہوں۔ اسی شام خالہ نے نور کو بلایا اور کچھ سامان اور کپڑا اس کے حوالے کرتے ہوئے کہا کہ یہی سامان استعمال کرنا ہے، ایک سیٹھانی نے آرڈر دیا ہے، اگر اسے کڑھائی پسند آ گئی تو وہ اپنی تینوں بیٹیوں کے لیے بھی ایسے ہی جوڑے بنوائے گی، بہت محنت کرنا، وہ بہت اچھا معاوضہ دے گی، اس لیے دل لگا کر کام کرنا۔ نور مسکرا دی اور خالہ کا شکریہ ادا کرتے ہوئے سب سامان لے کر گھر آ گئی۔ ساس کو کانوں کان خبر بھی نہ ہوئی اور نور اپنے کمرے میں بیٹھ کر کڑھائی کا کام کرنے لگی۔ اب نور صبح سویرے جلدی اٹھ جاتی، وقت پر اپنے سارے کام ختم کر لیتی اور پھر کمرے میں بیٹھ کر کڑھائی کا کام شروع کر دیا کرتی تھی۔
اس طرح ساس اور شوہر کو خبر نہ ہوئی اور نور نے ایک کے بعد ایک سوٹ مکمل کر کے خالہ کے ہاتھوں سٹھانی تک پہنچا دیا۔ نور نے خالہ کو بھی منع کر رکھا تھا کہ وہ کسی کو اس کا نام نہ بتائے۔ اس طرح دیکھتے ہی دیکھتے اس کا کام بڑھنے لگا۔ وہ خالہ کو بھی کچھ پیسے دے دیا کرتی تھی کیونکہ اس وقت تک کام وہی پہنچاتی تھی اور ایمانداری سے اس کی اجرت بھی اس کے حوالے کر دیتی تھی۔ تنویر جتنا اسے جیب خرچ دیتا تھا اس سے کئی گنا زیادہ پیسے نور کے پاس آنے لگے۔ البتہ اسے اپنی نیند اور سکون قربان کرنا پڑا تھا۔ تنویر جیسے ہی گھر آتا سو جاتا، وہ کچھ دیر کڑھائی کرتی، ہر چیز نپٹا کر لیٹ جاتی اور صبح 4 بجے اٹھ کر گھر کی صفائی وغیرہ کر لیتی۔ بعد میں ناشتہ بناتی، برتن دھونے کے بعد اپنے کمرے میں چلی جاتی۔ جس دن کپڑے دھونے ہوتے وہ صبح 3 بجے ہی اٹھ جایا کرتی تھی۔ اس طرح اس کا کام آسانی سے مکمل ہو رہا تھا۔ نور نے جب اپنی ضرورت کی کسی بھی چیز کے لیے ساس سے نہیں کہا تو ساس تنویر کے مزید کان بھرنے لگی، کہنے لگی دیکھا میں نہ کہتی تھی، یہ اپنے مائکے میں پیسے دیتی ہے، ایسا ہی ہے۔ جس دن سے میں نے گھر کا خرچ سنبھالا ہے مجھ سے 1 روپیہ بھی نہیں مانگا۔ ظاہر سی بات ہے جب مجھ سے پیسے مانگے گی تو اسے بتانا بھی پڑے گا کہ پیسے کیوں چاہیے۔ تنویر بھی ماں کی بات سن کر سر ہلانے لگا اور کہنے لگا مجھے تو خبر ہی نہیں تھی، میرے پیٹھ پیچھے نور یہ سب کرتی پھر رہی ہے۔ مجھے اس پر بہت زیادہ اعتبار تھا لیکن اس نے میرا اعتبار توڑ دیا۔ میں اس پر اب یقین کرنے والا نہیں ہوں۔ نور اپنے کانوں سے ان کی زہر میں بھری ہوئی باتیں سنتی رہتی مگر خاموش رہتی۔ وہ یہی سوچتی تھی کہ ایک وقت اس کا بھی آئے گا، اللہ اسے اس کے صبر کا اجر دے گا۔ شوہر نے کبھی یہ جاننے کی کوشش ہی نہیں کی تھی کہ وہ اب اپنا خرچ کہاں سے کرتی ہے، اس کی ضروریات کی 100 چیزیں ہیں وہ کہاں سے لیتی ہے۔ وہ بس ماں کی باتوں پر یقین کر کے بیٹھ گیا تھا۔ وقت گزرتا رہا، وقت کی یہی بات سب سے اچھی ہے کہ وہ کسی کے لیے بھی نہیں ٹھہرتا، چاہے اچھا ہو یا برا گزر ہی جاتا ہے۔ شوہر کی باتوں نے نور کے دل کو زخمی کر دیا تھا مگر اس نے خود کو حالات کے سپرد کر دیا۔ 3 سال کا عرصہ گزر چکا تھا، نور کے حالات بہتر نہیں ہوئے تھے۔ ساس نے ظلم کے نئے طریقے اپنانے شروع کر دیے۔ اب تو نور اپنے مائکے جاتے ہوئے بھی ڈرتی تھی، غریب ماں تھی، باپ برسوں پہلے فوت ہو چکا تھا، ایک بھائی تھا وہ بھی معذور، لیکن ماں نے ہمت نہیں ہاری۔ وہ مزدوری کر کے اپنے بیٹے کو پال رہی تھی اور اس کے ساتھ ساتھ بیٹی کی شادی بھی کی تھی۔ اب نور اپنے مائکے جانے سے ڈرتی تھی کہ کہیں ساس اس پر کوئی الزام ہی نہ لگا دے۔ ماں خود ہی وقت نکال کر بیٹی سے ملنے چلی آیا کرتی تھی لیکن ساس کو وہ بھی برداشت نہیں ہوتا تھا۔ نور صبر کر کے رہ جاتی تھی کیونکہ ماں نے اس کے سامنے ہاتھ جوڑ کر کہا تھا کہ کچھ بھی ہو جائے اپنا گھر بسا لینا۔ ایک ایک بار اس کی ذمہ داری بہت مشکل سے ادا کی ہے۔ نور ماں کی اس بات کے آگے بے بس ہو جایا کرتی۔ گزرنے والے 3 سالوں میں نور کے لیے ایک ایک دن آزمائش بن کر آیا تھا۔ وہی دن تھے جب شوہر نے اس پر بھروسہ چھوڑ دیا تھا اور ساس نے ہر وقت اس کے خلاف زہر گھولا تھا۔ تنویر کی ماں نے بیٹے کی تنخواہ پر قبضہ جما لیا اور ایک ایک روپیہ سنبھال کر پلاٹ کی قسطوں میں ڈالتے رہے تھے۔ دن رات ماں اور بیٹے کے درمیان صرف اسی موضوع پر باتیں ہوتی کہ جب قبضہ ملے گا تو کس شان سے اس گھر میں جائیں گے۔ ان کے دل میں غرور تھا کہ ہم نے عقل سے کام لیا ہے، ہم نے صبر کیا ہے اور اب اس صبر کا پھل ملنے والا ہے، لیکن حقیقت یہ تھی کہ ان کا یہ صبر نور کی قربانیوں سے جڑا تھا۔ نور نے تنویر کی بیوی ہوتے ہوئے بھی ایک مشکل وقت کاٹا تھا، پیسہ ہوتے ہوئے بھی تنگی دیکھی تھی۔ نور کی زندگی ان 3 سالوں میں صرف مشکلات کا دوسرا نام تھی۔ کبھی کپڑوں کے لیے ترستی رہتی، کبھی ذاتی اخراجات کے لیے، کبھی معمولی سی چیز کے لیے بھی ساس کے طعنوں کا نشانہ بنی، لیکن اس نے کبھی زبان نہ کھولی۔ اس کی خاموشی اس کی سب سے بڑی ڈھال تھی۔ شوہر سے شکوہ کرنے کی بجائے اس نے اللہ کے حضور دعا مانگنا اپنا معمول بنا لیا تھا۔ دن کے وقت گھر کے سارے کام، شوہر کی خدمت، ساس کے طعنے سہنا، رات کے وقت اندھیروں میں بیٹھ کر سلائی کڑھائی کرنا،
یہی اس کی زندگی کا حصہ تھا۔ آہستہ آہستہ اس کا ہنر پہچانا جانے لگا اور اسے خفیہ طور پر اتنی آمدنی ہونے لگی کہ وہ اپنی ضرورتیں پوری کرنے کے ساتھ ساتھ اپنا مقصد بھی پورا کر رہی تھی۔ لیکن اس راز کو اس نے دل میں ہی دبائے رکھا، کیونکہ جانتی تھی کہ اگر یہ سچ باہر آ گیا تو پھر اس کی عزت کا جنازہ نکال دیا جائے گا۔ تنویر اور ساس نہ جانے اس کے بارے میں کیا کیا باتیں کریں۔ تنویر کی ماں ہر مہینے قسط دیتے ہوئے یہ بات ضرور کہتی تھی کہ بس تھوڑے دن اور ہیں، پھر نور کو بھی پتہ چلے گا کہ اصل عزت کس کو ملتی ہے۔ جب قبضہ ملے گا تو محلے بھر میں فخر سے کہیں گے کہ بیٹے کی ماں نے پلاٹ خریدا ہے۔ نور یہ سب سنتی رہتی، دل میں آنسو روکتی رہتی، لیکن زبان سے کبھی کچھ نہ کہتی۔ وقت تیزی سے گزرتا گیا، وہ دن بھی آ گیا جب صرف 5 یا 6 قسطیں باقی رہ گئی تھیں۔ ماں اور بیٹے کے چہروں پر خوشی دیکھنے کے قابل تھی۔ ہر وقت خواب بنتے، نئے گھر کے کمروں کو کیسے سجائیں گے، کس کمرے میں کیا رکھیں گے۔ ساس نور کو طنزیہ انداز میں کہتی، بس چند مہینوں کی بات ہے، پھر تمہیں بھی سمجھ آ جائے گی کہ قربانی کس کو کہتے ہیں۔ نور اندر ہی اندر سوچتی کہ اگر یہ واقعی گھر ان کو مل گیا تو شاید یہ مزید مغرور ہو جائیں گے۔ قبضے کا دن قریب آتے ہی کمپنی کی طرف سے ایک خط آیا۔ لفافہ دیکھ کر ماں اور بیٹے کی آنکھوں میں خوشی چمک اٹھی۔ دونوں نے سوچا یقیناً یہ قبضے کی اطلاع ہوگی۔ ساس نے بڑے اہتمام کے ساتھ خط کھولا، لیکن جیسے جیسے وہ خط پڑھتی گئی اس کا رنگ زرد پڑتا گیا۔ خط میں لکھا تھا کہ جس پلاٹ کی قسطیں وہ اتنے برسوں سے ادا کر رہے تھے وہ دراصل فراڈ کا حصہ تھا۔ یہ پلاٹ پہلے ہی کسی اور کو فروخت کیا جا چکا ہے اور جس شخص نے اس سے پیسے وصول کیے وہ دھوکے باز ملک چھوڑ کر جا چکا ہے۔ اب ان کی جمع پونجی لٹ گئی تھی۔ یہ پڑھتے ہی ساس کے ہاتھ کانپنے لگے۔ تنویر الگ سر پکڑ کر بیٹھا ہوا تھا۔ اس کی 3 سال کی بچت، 3 سال کا غرور سب لمحوں میں خاک ہو گیا۔ تنویر نے ایک بار پھر خط پڑھا، مگر الفاظ وہی تھے۔ حقیقت تلخ تھی کہ ان کی زندگی کی سب سے بڑی خواہش زمین کے ساتھ زمین بوس ہو گئی تھی۔ ماں نے دونوں ہاتھوں سے سر تھام لیا اور آنسو بہانے لگی۔ تنویر کے ماتھے پر پسینہ چھلک آیا۔ نور دروازے کے پاس کھڑی یہ منظر دیکھ رہی تھی۔ اس کے دل میں دکھ بھی تھا اور سکون بھی۔ دکھ اس بات کا کہ شوہر نے 3 سال تک اس پر بھروسہ نہ کیا، اسے اپنی ماں کے طعنے سہنے کے لیے چھوڑ دیا، اور سکون اس بات کا کہ اللہ نے سب دیکھ لیا تھا، انصاف خود کیا تھا۔ ساس نے روتے ہوئے بیٹے سے کہا کہ اب کیا کریں گے ہم بیٹا، ہماری ساری جمع پونجی تو لٹ گئی۔ تنویر خاموش کھڑا رہا، اس کے پاس جواب نہیں تھا۔ وہ سوچ رہا تھا اگر 3 سال پہلے اس نے نور کا ساتھ دیا ہوتا، اگر ماں کی اندھی باتوں پر اعتبار نہ کرتا تو شاید آج یہ دن دیکھنے کو نہ ملتا۔ نور نے آنکھیں بند کر کے شکر ادا کیا۔ اسے یقین تھا کہ صبر کا حوصلہ کبھی ضائع نہیں جاتا۔ آج وہ دن تھا جب ماں اور بیٹا پچھتاوے کے آنسو رو رہے تھے۔ نور کے آنسو سکون کے آنسو بن گئے تھے، لیکن اپنی ساس اور شوہر کو اس نے مشکل وقت میں اکیلا نہیں چھوڑا۔ اماں اب میں کیا کروں گا، میری ساری تنخواہ تو قرض اتارنے میں چلی جایا کرے گی۔ اس پلاٹ کے حصول کے لیے میں نے اچھا خاصا قرض بھی لیا تھا۔ تنویر کو ایک اور پریشانی لاحق ہوئی۔ نور سے اب صبر نہ ہوا۔ وہ کمرے میں گئی اور اپنی شادی کے تمام زیورات اٹھا کر لائی۔ ایک بڑا لفافہ اس نے لا کر تنویر کے ہاتھوں پر رکھ دیا۔ تنویر نہ چاہتے ہوئے بھی اس کی طرف دیکھنے لگا، کہنے لگا، نور یہ سب کیا ہے؟ نور نے کہا، یہ میرے زیورات ہیں، انہیں بیچ کر آپ اپنا قرض اتار دیجئے۔ یہ کچھ رقم ہے، اسے ہمارے گھر کا خرچ چلائیں گے۔ اور پھر ایک فائل تنویر کے ہاتھوں میں رکھ دی اور کہنے لگی کہ یہ اس پلاٹ کے کاغذات ہیں، جس کی 2 اقساط ابھی میں نے دینی ہیں، لیکن وہ بھی جلد دے دوں گی۔ اس پر ہمارا گھر بنے گا، وہ گھر جس کا خواب آپ نے مانا اور میں نے دیکھا تھا، مگر آپ لوگوں نے مجھ پر بھروسہ نہیں کیا۔ میں نے آپ لوگوں سے چھپا کر سلائی کڑھائی کرنا شروع کیا اور اس کے پیسے بچاتے ہوئے یہ پلاٹ لے لیا۔ آپ لوگ مجھ پر غلط الزام لگاتے تھے کہ میں پیسے اپنی ماں کو دے کر آتی ہوں۔ میں اپنے خرچ میں سے پیسے بچا کر پلاٹ کا ایڈوانس دینا چاہتی تھی،
میں بس آپ کو سرپرائز دینا چاہتی تھی، لیکن آپ لوگوں نے تو میری امیدوں کو ہی توڑ دیا۔ نور کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ یہ دیکھ کر تنویر اس سے معافی مانگنے لگا۔ احساس ندامت سے شرمندہ ہوتے ہوئے بہت سی معافی مانگی۔ کہنے لگا، مجھے معاف کر دو، میں نے تمہیں غلط سمجھا۔ تم ساس بھی کہنے لگی، تم میری بیٹی سے بھی بڑھ کر ثابت ہوئی ہو، لیکن میں تمہاری ساس بھی اچھی نہ بن پائی۔ ساس کی شرمندگی دیکھ کر نور نے اپنے ہاتھ جوڑ کر انتہائی دل سے معاف کر دیا۔ 2 سال کا مزید عرصہ گزرا تو پلاٹ پر ایک خوبصورت عمارت بن گئی تھی۔ نور اور تنویر نے دن رات محنت کی اور اس محنت کا پھل آج انہیں مل گیا۔ لیکن اس بار تنویر نے بھی مایوس نہیں کیا تھا۔ جیسے ہی گھر مکمل ہوا، وہاں پر ایک محفل کی ایک تقریب رکھی گئی۔ تنویر غائب تھا اور جب وہ واپس آیا تو ان کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو آ گئے۔ وہ اپنے بھائی اور ماں کو لے آیا تھا اور پھر یہ اعلان کر دیا کہ وہ اب ہمیشہ اس کے ساتھ رہیں گے۔ ساس نے بھی دل سے اپنی بہو کو ویلکم کیا اور اس طرح یہ لوگ ایک خوشی کی زندگی گزارنے لگے تھے۔